اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ میں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف ہولی کعبہ کا ابتدائی حصہ پڑھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، اس کی بنیاد کس طرح ڈالی گئی، اور اس کی بعد معتد جو تعمیرات وغیرہ ہوئی معتد، وہ کس طرح کس نے اس میں حصہ لیا۔ آج کے لیکچر میں ہم مزید اس میں اضافہ کریں گے، لیکن آپ کو اگر آپ نے پچھلا لیکچر نہیں سنا تو اسی چینل پہ انفینٹ اسلام میں پلے لسٹ موجود ہے، اور پلے لسٹ کا نام ہے ہسٹری آف کعبہ۔ آپ وہاں جا کے پہلا لیکچر سن سکتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں نے باقاعدہ پوائنٹ بنائے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1، حتیم، مقام ابراہیم، ہجر اسود، آب زمزم کا کنواں، اور باب کعبہ یعنی دروازہ جو ہے، اور پرنالہ رحمت۔ یہ پوائنٹس میں نے اس لیے بنائے ہیں کہ گزشتہ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پکچرز کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے کہ یہ چیز یہاں موجود ہے، لیکن آپ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ڈیفینیشن بھی چاہیے، آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی چاہیے، تو آج میں نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس بنائے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، اور میں کوشش کروں گی کہ میں آسان الفاظ کا چناؤ کروں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سمجھ آ سکے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی حتیم۔ حتیم کسے کہتے ہیں؟ ہم نے پچھلے لیکچرز میں سلائیڈز میں تصاویر کے ذریعے سمجھا کہ وہ خانہ کعبہ کا حصہ جو کہ پہلے خانہ کعبہ میں موجود تھا، ٹھیک ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے شمال والی سمت میں موجود ہے ابھی بھی، اور اس کو پتھروں کے ذریعے ہائی لائٹ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر ایک سائڈ پہ نشان موجود ہے، خانہ کعبہ چکور سمت میں، چکور شکل میں، اور اس کے سائڈ پہ مزاب رحمت جہاں پر گر رہا ہے، پر نالا جہاں پر موجود ہے، وہ ایک سائڈ پہ جگہ موجود ہے، اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں بھی شامل تھی، اور حقیقتاً یہ شامل تھی۔ اور کیا کہا جاتا ہے، کون کہتا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ شامل تھی خانہ کعبہ میں، تو پھر اس کو خانہ کعبہ میں شمار بعد میں کیوں نہیں کیا گیا۔ ان شورٹ یہی ریزن تھا کہ عرب کے لوگوں کے پاس جو حلال مال کی کمی تھی، سود والا مال تو بہت زیادہ تھا، لیکن اس وقت شرط یہ رکھی گئی کہ سود والا مال یا حرام مال جو ہے وہ کسی بھی قسم کا ہو، اس سے خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کرنی۔ تو مال جو حلال ہے وہ کم پڑ گیا، اور اس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو وہاں سے شورٹ کر دیا گیا، اور حتیم پہلے خانہ کعبہ کا حصہ تھا۔ اب وہ جگہ ویسے ہائی لائٹ کر دی گئی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ خانہ کعبہ کا حصہ نہیں ہے، خانہ کعبہ کو علیحدہ سے تعمیر کر دیا گیا ہے۔ وہ جو حتیم ہے اس کی اونچائی جو ہے وہ 30 انچز ہے، ٹھیک ہے، 30 انچ ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1.5 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، آگے پوائنٹ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ خانہ کعبہ سے تقریباً 13.25 میٹر مشرق کی جانب ایک مقام ہے، موجود ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کو بھی مختلف شیپس دی گئیں۔ 1967 سے پہلے تک یہاں پر ایک چھوٹا سا کمرہ نما کچھ بنایا گیا تھا، جس سے اپیرنٹلی یہ ظاہر کیا جاتا تھا کہ اس جگہ پر مقام ابراہیم موجود ہے، لیکن اس کے بعد سنہری جالیاں بنا دی گئی سونے کی، اور باقاعدہ اس جگہ کو اسپیشلائز کر دیا گیا، اور دکھا دیا گیا، ہائی لائٹ کر دیا گیا کہ یہ مقام ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ اور اس جگہ کو خاص مقام حاصل ہے کہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھ لیا سبق میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اے مسلمانوں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لو، مصلی نماز قائم کرنے کی جگہ بنا لو۔ یعنی یہ لازم قرار دے دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ جب طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم کے قریب۔ تو یہ اہمیت حاصل ہے اس مقام کو، جو خانہ کعبہ سے تقریباً 13 میٹر کے فاصلے پہ موجود ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم وہاں پر موجود ہیں، اور ان نشانات کی برکت سے وہ ایک عام سا پتھر خاص کر دیا گیا، اور مسلمانوں کے لیے کس قدر تعظیم کا باعث بنا دیا گیا۔
آج کے لیکچر میں بھی میں نے یہ تصاویر شامل کی ہیں. جو لوگ کسی مجبوری کی بنیاد پہ پچھلا نہیں سن سکتے وہ اس لیکچر سے ہی مدد حاصل کریں. یہ میں نے جو پوائنٹس دیے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، ان کے آگے ان کے نام بھی لکھ دیے گئے ہیں کہ اس مقام پر ہجر اسود ہے. جس طرح نمبر 1 یہ ہے، اور نمبر 1 میں سلائیڈ چینج کر لوں، میں پین پکڑی تھی اور سلائیڈ آگے ہو گئی. بہرحال یہ پوائنٹ نمبر 1 ہے، اور پوائنٹ نمبر 1 میں آپ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ ہجر اسود ہے. پوائنٹ نمبر 2 ہے یہاں پر، پوائنٹ نمبر 2 پہ یہ باب خانہ کعبہ ہے. اگر ہم پوائنٹ نمبر 3 کی بات کریں تو یہ مزاب رحمت ہے. اور اگر ہم پوائنٹ نمبر 4 کی بات کریں تو یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں ہیں. تو اسی طرح سارے کے سارے پوائنٹس اگلی سلائیڈ میں لکھ دیے گئے ہیں. دھیان سے دوبارہ پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کا نام آتا ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں ہجر اسود پہ. ہجر اسود جو ہے وہ 2 الفاظ سے مل کے بنا ہے، اور دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی کے ہیں. ہجر کہتے ہیں پتھر کو، اسود کہتے ہیں سیاہ کو. تو یہ ایسا سیاہ رنگ کا پتھر ہے جس کے بارے میں سب سے فیمس واقعہ جو ہماری ہسٹری کا وہ یہ ہے کہ جب اس کو نصب کرنا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 قبیلوں کو بہت بڑی دشمنی سے، بہت بڑی تباہی سے بچایا تھا. اور اس طرح سے کہ ہر سردار کو ایک چادر میں یہ ہجر اسود رکھا گیا، اور ہر سردار کو کہا کہ یہ چادر اٹھائیں اور خانہ کعبہ کے بالکل نزدیک لے کے آئیں. اور جب وہ بالکل نزدیک لے آئے تو آپ نے ہجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ میں نصب کر دیا. اس کا پورا واقعہ ہے کہ کس طرح آپ نے کہا کہ 4 قبیلوں کے سردار کہتے تھے کہ ہم نصب کریں گے، تو آپ نے کہا کل کو حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوا وہ نصب کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آپ اٹھاتے اور نصب کر دیتے کہ لو میں آ گیا پہلے تو میں نے کر لیا، لیکن آپ نے ان کو بھی عزت دی اور آپ نے ان کو ایک بڑی جنگ سے بچا لیا، اور اس طرح سب کے سب کا حصہ شامل ہو گیا ہجر اسود نصب کرنے میں. تو یہ مختلف ٹکڑوں میں اس وقت موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور بڑے ٹکڑے اس کے 3 ہیں، اور مختلف روایات میں آتا ہے کہ 8 چھوٹے چھوٹے پیسز بھی ہیں جن کو چاندی کے ایک خول کے اندر رکھا گیا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کے دروازے کے بالکل ساتھ کونے پہ موجود ہے. اور مسلمان جب طواف کرتے ہیں تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. یعنی اگر ہم انشاءاللہ وہاں پر جائیں، جو لوگ وہاں کے ہو کے آ چکے ان کو بھی علم ہوگا، اور جو میرے جیسے ہیں ابھی تک نہیں گئے، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے، تو وہاں پر کھڑے ہو کے طواف کی ابتدا کی جاتی ہے. 7 چکر وہیں پر کمپلیٹ ہوتے ہیں، اور پھر اس کا بوسہ لینا بھی جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. ہجر اسود کا جب بوسہ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اگر رش بہت زیادہ ہے تو آپ دور سے اشارہ ہی کر دیں، اشارے کے طور پر ہی آپ بوسہ لیں، تو تب بھی آپ کی سنت ادا ہو جاتی ہے. اگلا پوائنٹ ہے کنویں زمزم. آب زمزم کا کنواں یہ کس طرح سے ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس بیابان میں چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے کہا تھا کہ یہ بھی آزمائش ہے تمہارے لیے، تو حضرت ہاجرہ جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو بہت زیادہ بھوک اور پیاس لگ گئی ہے، تو پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے ادھر ادھر چکر کاٹے اور صفا اور مروہ کے گرد 7 چکر لگائے. تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جب لیٹے ہوئے تھے تو آپ نے اپنی ایڑیاں مبارک، چھوٹے سے تھے، شیرخوار بچے تھے، تو اپنی ایڑیاں مبارک زمین پہ رگڑی، تو جس جگہ سے ایڑیاں مبارک زمین پہ لگی وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو حضرت ہاجرہ وہاں پر پہنچی، دور سے جب دیکھا کہ وہاں پانی ہے، جب بھاگی قریب آئیں تو پتہ لگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں مبارک کے صدقے سے سبحان اللہ پانی کے چشمے جاری ہو گئے. تو آپ نے جب پانی بہت زیادہ دیکھا تو آپ نے فرمایا زمزم، زمزم یعنی ٹھہر جا، رک جا. تو اس کے لفظی معنی زمزم کے ہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو آب زمزم کہا جاتا ہے کہ اس وقت سے لے کے اب تک یہ پانی اسی طرح جاری و ساری ہے یہاں پر، اور لوگ اس سے فیض یاب ہوتے ہیں. دنیا کے تمام پانیوں سے افضل پانی ہے، بیکٹیریا سے پاک ہے، اور سائنسدانوں نے اس پہ بارہا تجربے کیے ہیں، اور ہر تجربے سے یہی ثابت ہوا ہے کہ یہ پانی جو ہے وہ ہر بیماری سے شفا کا باعث ہے. اور مکہ مکرمہ میں آج بھی یہ موجود ہے. 1953 سے پہلے تک تو کنویں سے لوگ پانی میں ڈول ڈالتے تھے اور ڈول نکالتے تھے اور پانی لیتے تھے، لیکن
1953 کے بعد سے مختلف قسم کی سبیلیں بنا دی گئی ہیں سعودی عرب میں، اور سعودی عرب میں بہت سے لوگ اب جب جاتے ہیں تو ہر ایک کو بہت آسانی ہوتی ہے آب زمزم پینے میں، اور آب زمزم سے اپنے آپ کو معطر کرنے میں، کہہ لیں کہ اپنے جسم کو ایک نئی روح بخشنے میں ہر کسی کو کسی بھی قسم کی مشکل نہیں ہوتی۔ جگہ جگہ پر پانی کی سبیلیں لگا دی گئیں۔ تو یہ واقعہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے وقوع پذیر ہوا تھا، اور اللہ کی کرنی دیکھیں کہ آج تک وہاں سے اس مقام سے پانی جاری ہے، اور یہ کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی سائڈ پہ تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پہ موجود ہے، اور اب یہ تہہ خانے میں موجود ہے۔ اصلی کنواں اوپر نہیں ہے، اب تو مختلف قسم کے انہوں نے سبیلیں بنا دی ہیں تاکہ پانی حاصل کرنا آسان ہو۔ نیچے تہہ خانے میں یہ اصلی کنواں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا نام ہے جی باب کعبہ۔ باب دروازے کو کہتے ہیں، اور کعبہ خانہ کعبہ کا نام ہے۔ تو کعبہ شریف میں داخل ہونے کے پہلے 2 دروازے تھے، ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جو ہے وہ صرف ایک دروازہ ہے جو خانہ کعبہ کی جو حرم ہے، یعنی جو زمین ہے اس سے جو ہے وہ 2.13 میٹر اوپر واقع ہے، ٹھیک ہے، یعنی 2.13 میٹر بلند ہے زمین سے، حرم سے یہ خانہ کعبہ کا دروازہ۔ اور یہ خانہ کعبہ کے جو شمال مشرقی دیوار ہے اس میں یہ دروازہ نصب ہے، اور 1942 میں ایک ابراہیم بدر شخص تھا، اس نے اس کو دروازے کو چاندی کا بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد 1979 میں اس کا ابراہیم بدر کا ہی بیٹا تھا احمد بن ابراہیم بدر، اس نے خانہ کعبہ کا سنہرا دروازہ بنایا تھا، اور یہ سنہرا دروازہ تقریباً 300 کلو گرام سونے سے تیار کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، جس کو توفیق عطا ہو، اللہ اکبر۔ تو پہلے یہ کیا تھا کہ ابراہیم بدر نے اس کو چاندی کا بنایا تھا، کس میں 1942 میں، تو پھر 1979 میں 1979 میں یہ دروازہ سونے کا بنا دیا گیا تھا، اور تقریباً 300 کلو گرام سونا اس میں استعمال ہوا تھا۔ چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف، اگلا ہے پرنالہ رحمت۔ عربی میں میزاب کہا جاتا ہے پرنالے کو، جس طرح ہمارے گھروں کی چھتوں پر بھی ہوتے ہیں نا، ان چھوٹے چھوٹے پرنالوں کو عربی زبان میں کیا بولا جاتا ہے؟ میزاب۔ اب جو خانہ کعبہ کا پرنالہ ہے یہ تو عام نہیں ہے، یہ تو رحمت والا ہے، اور اس میں سے جو پانی گرتا ہے وہ خانہ کعبہ کی پوری چھت سے پھر کے آتا ہے، اور جب اوپر سے چھت سے گرتا ہے، اور وہ خوش نصیب ہیں جو اس پرنالے کے نیچے اس کے چھینٹوں سے منور ہوئے ہیں، اپنے جسموں کو کیا، اپنی روحوں کو کیا۔ تو عربی میں میزاب جو ہے وہ پرنالے کو کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر یہ لگا ہوا پرنالہ جب بارش کا پانی کعبے کی چھت سے حتیم میں گرتا ہے، ہم نے اگر وہی امیج پہ دوبارہ آپ واپس جائیں تو دیکھیں گے کہ وہ پرنالہ جو ہے اوپر موجود ہے، اس میں جو ہے وہ پانی گرتا ہے تو نیچے حتیم میں گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پرنالے کا جو پانی ہے وہ باعث رحمت تصور کیا جاتا ہے، اور حقیقتاً ہے بھی، تو اس لیے اس پرنالے کو عربی زبان میں میزاب رحمت بولا جاتا ہے۔ میں آپ کو امیج بھی دکھا دیتی ہوں، یہ ہے جی وہ پرنالہ، یہ میں ریڈ کلر لے لیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں۔ تو دیکھیں جی یہ جو ہے پرنالہ، یہ ہے میزاب رحمت، اور اس میں سے جب پانی گرتا ہے نیچے تو یہ حتیم کا ایریا ہے، اور یہ خانہ کعبہ کا پہلے حصہ ہوا کرتا تھا، اور اب جب پانی گرتا ہے یہاں سے تو یہاں پر نیچے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ سے ریلیٹڈ اتنی زیادہ باتیں پڑھی اور دل میں شوق پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس مقام کی، اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اسی لیکچر کی وجہ سے، اسی لیکچر کے صدقے سے ہم سب لوگوں کو بھی اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے گھر کی روزے کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر ہمیں بھی اس کے چھینٹے ملنے کی توفیق عطا ہو، ہمیں بھی مقام ابراہیم کے سامنے نوافل ادا کرنے کی توفیق عطا ہو۔ بہرحال باقی کا لیکچر پینڈنگ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی کا بتاؤں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔